جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق۔ اچھی عادتوں کا نام دین ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے۔ کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو۔ یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے۔ رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں، رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان۔ میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے۔ اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو، یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی۔ ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے۔ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لأخیہ ما یحب لنفسی، ما تحب لنفسی، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اخلاق ہے، یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے۔ غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دور تھے۔ کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا، خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں مارتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں۔ یہ ہے معاشرتی اخلاق، سوسائٹی کے اخلاق، کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا۔ میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے، اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ۔ آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو۔ کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا, تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے, ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے, اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ, کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں, فکر نہیں, اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا, باتیں بناتے رہنا, ان کی غیبت کرنا, ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے, اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث, ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی, یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے, کھانے کے لیے بیٹھے, بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا, انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے, بھوک بھی لگی ہے. کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا, تیسرے نے چوتھے کو دے دیا, چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا, جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے, جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار, ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے. یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, کہاں ڈھونڈوں. وہ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں, اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے دیکھا ان کو, مسکرایا. جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں, میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں. فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم, فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو. جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں, جو کمزور ہیں, وہاں جاؤ, محمد تمہیں مل جائے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم, مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں, اپنے فقیروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمات تھے, اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا. یہاں تک کہ عدی بن حاتم, ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا ہوں. حاتم تائی کا نام کون نہیں سنا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم تائی, جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا. مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے. ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا, پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا, تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا. 7 دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو 7 دروازوں سے حاتم تائی دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم تائی کا. حاتم تائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی. حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا, لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا, ایک سوال کسی نے یہ بھی
کیا ہے کہ حاتم طائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا اتنا دیا جاتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بڑے سخی کہ وہ بڑے سخی، حاتم طائی بڑا سخی ہے، 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا۔ ایک عاشق رسول نے جواب دیا، میاں سائل کو، فقیر کو دوسرے دروازے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے دروازے سے پیٹ بھر کر نہیں ملتا، یہاں تو اتنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرماتے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار میں نہ لا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ 2 چیزیں حضور کی بارگاہ میں نہیں ہیں۔ کیا؟ لا کا مطلب نہیں، آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور نے کہا نہیں چل یہ نہیں دوں گا، حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا پوری زندگی میں۔ لا کا لفظ حضور کے پاس ہوا نہیں کسی فقیر کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے اگر یعنی میرے پاس کوئی آیا، میں کہا اگر نماز پڑھے گا تو دوں گا، اگر روزہ رکھے گا تو دوں گا۔ حضور نے کبھی کسی کو بانٹا ہے تو اگر پہ بھی نہیں دیا، اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حاتم طائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم، عدی نام تھا عدی۔ یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی، بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی۔ عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے۔ وہ یمن میں رہتے تھے، یمن میں لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا۔ عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے۔ کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل، جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ عراق کے قیدی، عراق کے، شام کے، ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے، ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں، اللہ کی پناہ۔ ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے، یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں، اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسلح کیے گئے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں۔ آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا۔ بدر سے ہی لے لیں آپ، جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے، قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے، یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا، جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے، وہ آزاد ہو جائے۔ جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں، ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ ہاتھ دے کے لیے بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے، 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے۔ بارڈر کراس کر لیا اللیگل، قیدی ہے وہ، پوری زندگی کا قیدی، آج پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے۔ قیدیوں کے ساتھ قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں، میدان میں، صحرا میں باندھ کر کے رکھتے۔ مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے، 3 دن قید میں رہتے،
پھر چھوٹ جاتی. کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا, اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں, پھر کسی کا قیدی نہیں. حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا. اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں. عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے. عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے. وہ گئی, جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی. ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. عدی جب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے. وہ ایمان والے نہیں, ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے. عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایمان لانا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ اپنے اعلیٰ باپ کے بیٹے حاتم طائی کا بیٹا تھا, بہت اچھے اخلاق والا حاتم طائی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا, مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی. الجھے ہوئے بال ہیں, پرانے کپڑے ہیں, دھول میں ہٹی ہوئی ہے, لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے, بد زبان ہے, بہت بولتی ہے, آپ کے پاس آئے گی وقت ضائع کرے گی, کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی. حضور نے فرمایا ہٹو اس کو آنے دو. صحابہ روک رہے تھے, وہ خاتون آگے بڑھتی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. وہ خاتون آئی, منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی, بات کرتی رہی, بات کرتی رہی, بات کرتی رہی, اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا, اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہو. بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے, اچھا ایسی بات ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے, یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے. وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو, دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے, سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے. لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو, کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی, عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا. میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا. عزیزان گرامی وقار, مجھے آج بڑا قلق ہوتا ہے ان بچوں کو جن کی مائیں روتے ہوئے آ کر کہتی ہیں میرا بیٹا 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھتا نہیں, میری باتیں نہیں سنتا. کیا تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے؟ کیا تمہاری ماں بے وقوف ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے؟ آج تم اس کے پاس وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ باپ کے پاس کون ایسا بیٹا ہے جو تھوڑی دیر بیٹھے؟ انصاف کرو اے جوانو. تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ پوری رات بتاتے ہو جو تمہارے پیسوں کے لالچی, تمہارے منصب کے لالچی ہیں, اور جس نے پورے خون پسینے کی کمائی سے تمہارے جسم میں طاقت بھری, اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہتے. ابا ٹائم نہیں ہے ابھی میرے پاس, جا رہا ہوں دوستوں کے پاس. تمہاری دنیا کا سب سے بہترین کوئی دوست ہے وہ تمہارا باپ ہے, سب سے بہترین دوست تمہاری ماں ہے, اس کے پاس اپنا وقت کیوں نہیں شیئر کرتے؟ یہ میرے پاس درد بھری ہوئی داستانوں کی فہرست ہے جو ماں اور باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تھوڑا وقت ہمارے ساتھ بھی بتائیں. بڑھاپے میں ہماری باتیں سننے والا اب کوئی نہیں ہے. یاد رکھو تمہارے باپ اور ماں کی جو تم نے جوانی میں تعظیم کی,
یہ الگ مقام رکھتی ہے. اصل تعظیم تو وہ ہے جب تم جوان ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہو. وہ پوچھی ہوئی بات کو بار بار پوچھ رہے ہو تم سے, ایک ہی سوال کو دہرا رہے ہو بار بار. تم چلا کر کے کہو کہ اماں ابھی تو بتایا تھا, بار بار کیا پوچھتی ہے؟ نہ میرے عزیز, تم امت مصطفیٰ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی عورت جس کے مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا, ایک ہی بات کو 70 بار سنا ہوگا, لیکن کبھی حضور نے نہیں فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا. نہ, اس کی بات ہر بات سنتے رہے. اپنے ماں باپ میں سے جب کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے, وہ تم سے بار بار سوال کرنے لگے, تو انہیں یہ احساس بھی ہونے نہیں دینا کہ انہوں نے تم کو اس سے پہلے بھی کوئی بات پوچھی تھی. ہر بار نئی تازگی کے ساتھ جواب دو, ہاں اماں ایسی بات تو ہے. کبھی تمہاری ماں نے پوچھا بیٹا صبح ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ناشتہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھی اماں بیٹا ناشتہ کیے تھے؟ کہا ہاں اماں ابھی تو ناشتہ کیا تھا. پھر پوچھا اس نے ناشتہ کیے بیٹا؟ کہا ہاں اماں ناشتہ کیا. یہ نہیں کہ اماں ابھی تو بتایا پھر پوچھ رہی ہوں, نہیں, اسے یہ احساس تک ہونے نہ دو کہ اس نے 2 بار تم کو پہلے پوچھا ہے. یہ ہے ماں باپ کی تعظیم, یہ ہے حسن اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے جن کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے لگاتے ہیں سینے سے اس کو بھی آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل ہے. میرے عزیزو, یہی تو ایک بھرم ہمارے پاس ہے, یہی تو ایک آس ہمارے پاس ہے. آج ہماری کوئی سنتا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کا دربار ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آس بڑھ جاتی ہے, ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہماری اگر دنیا میں آج کوئی نہیں سن رہا, انشاءاللہ ایک دن مدینے پہنچ کر سب سنائیں گے, سب سنائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھتکاریں گے بھی نہیں, انکاریں گے بھی نہیں, سنیں گے پوری باتیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اپنی درد کی داستانیں سنانے کے لیے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میری زندگی ایسی تو بن جائے کوئی میرے پاس آ کر کے اپنے غم کو سنا لے؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا, کبھی کبھار میرے پاس ایسا ہوتا ہے, لکھنے میں بیٹھا ہوں, پڑھنے میں مصروف ہوں, کوئی درد کے مارے ہوئے لوگ یا کوئی خاتون, عورتیں جب بات کرتی ہیں تو بہت زیادہ بات کرتی ہیں, ہوتا ہے کہ ڈانٹ دیا جائے, رکھ دیا جائے, لیکن اخلاق مصطفیٰ یہ ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید تھوڑی دیر بات کرنے سے اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے, اس کا دل ہلکا ہو جائے. اگر اللہ نے مجھے ذریعہ بنا لیا تو یہ بھی اس کا انعام ہے. بنو اس طرح سے کہ تمہیں کوئی اپنا درد سنا سکے, تمہارے کندھے پر سر رکھ کر کے رو کر اپنا ہلکان کر سکے, 2 آنسو تمہارے سامنے بہا لے تو اسے ہلکا لگنے لگے. یہ نہیں کہ تم ہر ایک سے جی چھڑاتے ہوئے, جان چھڑاتے ہوئے بھاگتے رہو. کتنی مائیں آج تمہارے انتظار میں, ان جوانوں کی. میں نے شاید اسے قبل بھی کہا ہو اپنی تقریروں میں, پھر میں آج دہراتا ہوں. ایک نوجوان ہے آج بھی, میں بچوں سے کہتا ہوں وقت کو غنیمت جانو. میرے عزیز بچوں, جو اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے یہ دوبارہ نہیں ملتے. ایک بار ان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر دوبارہ باپ کی جیسی کوئی چھت بھی نہیں ملتی اور ماں کی جیسا کوئی سایہ بھی نہیں ملتا. یہ یاد رکھنا ہمیشہ. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا, وہ بڑا عیاش طبیعت کا تھا, ماں بیوہ ہے, بہت پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, بچہ صرف 4 سال کا تھا یا چھوٹا سا تھا. جب سے وہ گھروں کے کام کر کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی, جوان ہوا تو اوباشوں کی صحبت میں لگ گیا, بدماشوں کی صحبت میں آ گیا. ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے. ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے, کہا غضب ہو گیا, زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی, اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے, اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں, یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا. اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے, میں کس کے پاس جاؤں. وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی. میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے. میں جتنی کوشش ہو سکی, میں کوئی بہت بڑا مؤثر آدمی نہیں ہوں, ایک چھوٹا طالب علم, سوچا کہ اس نوجوان بچے کو بلاؤں, اس کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا.
اسے سمجھایا تیری ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ ایک بیوہ ہے، ایک بیوہ ہے، وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم کرتی ہے، کیا تو اپنی ماں کے ساتھ وقت نہیں بتاتا؟ دنیا میں تیرے دوست ہوں گے، تجھے دوست چھوڑ کر کے جائیں تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو سوچ اپنی ماں کو، اس کے تو کوئی دوست نہیں، اور اس کا بیٹا بھی اس کو رات اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ رویا میرے پاس، کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں کام کروں گا۔ میں نے سمجھایا، دوسرے دن کہا میں نوکری کے لیے تلاش میں چلتا ہوں۔ مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے، وہ نوجوان ہے ابھی بھی، وہ سنتا بھی ہوگا۔ اس نے کہا اماں سے میں کہتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں۔ ماں اس دن بڑی خوش ہوئی، کہا حضرت آپ نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لانے میں بڑی میری مدد کی ہے، بس زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کھا لوں، میرا بیٹا کما کر کے لایا ہو میں وہ کھا لوں۔ زندگی پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو دھو کر کے بچے کو پالا ہے، ایک بار میرا بیٹا کھلائے مجھے۔ وہ اس آس میں رہی، وہ بنگلور یا کہیں کسی علاقے میں نوکری پر گیا، مہینہ گزرا تھا، تنخواہ آئی اس کی۔ اس نے کہا تنخواہ سنبھال کر، پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ پورا اپنی تنخواہ، اپنی سیلری لے کر کے گاؤں پہنچا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کا رات میں انتقال ہو چکا۔ اس نے وہ پیسوں کا لفافہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھا، آج تک جب کبھی وہ ملتا ہے تو پھوٹ کر روتا ہے، کہتا ہے میری ماں اسی آس میں دنیا سے چلی گئی کہ بیٹے کی ایک کمائی کھا لوں، لیکن مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہے اس دنیا میں جو ماں کے کمائے ہوئے جھوٹے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا، اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا۔ اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں، تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو؟ آج اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے دنیا میں دوزخ خرید لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین کا نافرمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دوں، دنیا میں آگ لگا دوں۔ یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ تم امت مصطفیٰ ہو، میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے۔ عام خاتون جو دنیا کی ہے، مدینے کی گلیوں میں بوڑھی عورت ہے، پھٹے کپڑے ہیں، الجھے بال ہیں، اس کی بات سننے کے لیے پورے کائنات کا آقا کھڑا ہو سکتا ہے، تو ہے میرے عزیز تم اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنی ماں کے پاس وقت گزارو۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا عظیم وقت ہے، دنیا کا عظیم وقت ہے۔ میں بھی آج اپنی ڈائری میں نے لکھا ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوں، حفظ قرآن ہوا ہے، عالم پڑھے ہیں یا مفتی کورس کیے ہیں، جہاں جہاں وقت گزارے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب میرے باپ بیمار تھے اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، ان کی آخری نصیحتیں سن رہا ہوں۔ اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ایک میرے استاذ گرامی، مرشد گرامی کے پاس گزارا ہوا وقت، وہ میری زندگی کا لب لباب ہے، حاصل کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی تو وقت ہے، باقی تو میں نے بھی دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے پاس، تمہارے والدین کے پاس گزارا ہوا تھوڑا وقت تو ہونی چاہیے۔ خوش کرو ان اولاد، ان والدین کو، اور یہ بھی یاد رکھنا آج وہ تمہارے والدین ہیں
कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले हो, कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे, सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा जब मैंने मां को ताना मारा था तो मेरी मां का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूं, मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए अपने इन अखलाक आली को आज अपनी जिंदगी में ले आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करनी थी, मगर मैं बीच में यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए रुक गया। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना ये कि कमजोरों में आपने जिंदगी गुजारी, हर कमजोर की बात सुनते रहे। एक सहाबी हैं ज़ाहिर बिन हराम अशजई रज़ियल्लाहु तआला, निहायत गरीब सहाबी थे, गांव के रहने वाले थे और सब्जियां जमा करके मदीने में बेचने के लिए आते थे। सब्जियां लेकर, ताजी ताजी सब्जियां लेकर के मदीने में, और उनकी आदत थी हर पहली सब्जी हुजूर के पास लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उनका मकाम बयान किया। एक गांव से आने वाले साहबी, देहात के रहने वाले, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितने इंसान हैं, हर शहर में रहने वाले आदमी का एक गांव वाला कोई ना कोई दोस्त होता है और हर गांव वाले का एक शहरी दोस्त होता है। हुजूर फरमाते हैं मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये मेरा देहाती साथी है, मेरा गांव वाला दोस्त है, दुनिया में ये मकाम किसी और को मिला ही नहीं। ज़ाहिर बिन हराम, उनके साथ हुजूर ने क्या मामला फरमा। एक दिन वो सब्जियां बेच रहे थे और वो काले कलर के थे, कपड़े पुराने पहने हुए आते थे। लोग, जाहिर सी बात है, सब्जियां बेचने वाले, काम काज करने वाले, खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग सब्जियां लेकर के दूर से ही चले जाते हैं। एक दिन बाजार में खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो आवाज दे रहे थे, कोई है सब्जी लेगा, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनकी पेशानी पर, उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया, उनकी आंखों पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद खामोश खड़े रहे। वो सहाबी ने देखा, खुशबू से महसूस कर लिया, ये कायनात का अफजल व आला अशरफ व अकमल इंसान मेरे से पीछे है। अपनी पीठ को हुजूर के सीने से मलने लगे, अपना जिस्म हुजूर से लगाने लगे। हुजूर पाक ने मुस्कुराया और फिर बाजार वाले देखते रहे। बाजार वालों को हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, कोई मुझसे इस गुलाम को खरीदेगा, कोई खरीदेगा? जबकि वो हुजूर के गुलाम नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एजाज के साथ उन्हें नवाजा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे की भी कोई कीमत है, मुझे कौन खरीदेगा? काला कलोटा हूं, फटे लिबास में रहता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ाहिर बिन हराम, आज के बाजार में सब्जी तो बेचने आ रहा है, मगर आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को बेच रहा है और खरीदार कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तेरी इज्जत अल्लाह की बारगाह में। एक फकीर, एक मजदूर के साथ ये अखलाक किसके हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप मजदूरों से दूर हटते हो, ये इसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी कहते हैं, मैं गया, छोटा मकान था, मैंने दावत दे दी कि हुजूर आ जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए। मेरे घर में उस दिन कुछ नहीं था, मैंने तो सोचा था आते हैं कि नहीं आते मालूम नहीं। जौ की रोटी, सत्तू और शहद, बस इस पर हुजूर की दावत की और हुजूर जाते हुए कहते हैं, बहुत अजीम खाना मेरा आज हुआ है। घर वाले का दिल रखा, गरीब सहाबी का, कहते हैं बहुत अजीम खाना तुमने हमें खिलाया, पुरतकल्लुफ खाना था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है। आज अगर कोई किसी कंपनी का मालिक है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो मजदूरों के साथ हुस्न सुलूक करे, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करे। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात जो आपकी वफात के वक्त थे वो यही थे, ऐ लोगों, नमाज का ख्याल करो और अपने मजदूरों का ख्याल करो। गुलामों के मुतालिक हुजूर ने फरमाया, जो तुम पहनते हो उन्हें पहनाओ, जो तुम खाते हो उन्हें खिलाओ। इसीलिए मेरे उस्ताद
ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں, استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں, اس میں کوئی تکلف نہیں. میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے, شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے, ہمارا اسٹیٹس الگ ہے, وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے, سب ایک ساتھ بیٹھیں. یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضور کھڑے ہو گئے, اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا. وہ خاتون آئی, بیٹھی, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے اور سنتے رہے باتیں. یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی. حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی, وہ جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں, مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں. جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے. اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے. یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک بار حضرت شیمہ آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی, ان کو تحفے دیے, ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا. حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے. لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ, پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہی ہیں. شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی, دودھ شریک بہن تھی. تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ, اچھا پکاؤ, انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو. بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں, یہ نہیں کہ ناک بھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا, آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں, ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں, ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے, رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے. ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی. کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو, اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ. ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے. مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا, وہاں سے ایک شخص آیا, 3 اونٹ لے کر کے آیا, بہت خوبصورت اونٹ. وہ زبیدی شخص تھا, وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں. اب اس نے قیمت لگائی, مہنگے بھی تھے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا, لیکن مکہ میں ابو جہل کی دادا گیری بھی چلتی تھی, گنڈا گردی تھی. وہ گنڈا تھا مکے کا اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو, اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو, تم مصطفیٰ کی امت میں ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے, دادا گیری کرنے والے. ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگائے 1,000 دینار, بہت مہنگے اونٹ تھے, 1,000 دینار. ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا بس, یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس, اس سے زیادہ نہیں. اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی, اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا, میری بولی پہ تو کیسے بولی لگایا, کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا, مارتا تھا لوگوں کو. اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص.
आखिरकार वो कई लोगों के पास गया, बड़े बड़े अशराफ मक्का जो थे उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया कम से कम मेरे जाने भर का हो जाए, यमन पहुंचने का कीमत बढ़ा दो, थोड़ी मेरे ऊंटों की कीमत बढ़ाओ, देख नहीं रहे बहुत कीमती ऊंट है। कोई उसकी नहीं सुना। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हरम काबा में बैठे हुए थे, मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए थे। वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा आया और कहा, ए अहले कुरैश, तुम्हारे यहां तिजारत के लिए कौन आएगा? तुम्हारे यहां गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कीमतें घटा करके ली जाती हैं, गुंडागर्दी है, दादागिरी है, कौन आएगा तिजारत करने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कौन तेरे साथ गुंडागर्दी किया, कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया, मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई, अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरे बाजार में कोई उन ऊंटों को खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हुजूर ने सारे मजमे में पुकार कर कहा, तेरे ऊंटों की क्या कीमत है? उसने पहले जो कीमत बताई वही बताई, ये ऊंटों की कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजूर है, मुझे मंजूर है। अबू जहल भी खड़ा था, खामोश खड़ा था, देख रहा था कि कौन कीमत लगाएगा। हुजूर ने लगाया, 3000 दिरहम दीनार दिए और तीनों ऊंट ले लिए और खुद बाजार में खड़े हो गए। अब कोई मुझसे ऊंट खरीदेगा? कोई है जो मुझसे ऊंट खरीदे? हुजूर ने तिजारत भी सिखाई, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंटों की कीमत वो रखी जो उसने 3 ऊंटों की रखी थी, बढ़ा करके, यानी 3 ऊंटों की 3000 थी, हुजूर ने 2 ऊंटों की कीमत 3000 रखी और उसी वक्त बाजार में खरीदार भी आए और बिक भी गए। एक ऊंट फायदे में बचा रहा, 3000 जो हुजूर ने उसको दिए थे वो 3000 2 ऊंटों में वापस आए, एक ऊंट फायदे में बचा रहा। उस एक ऊंट को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा, तीसरा खरीदार आया और वो पूरे माल को वही यमनी जुबैदी शख्स के हवाले किया, अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को, सब में तकसीम किया। ये सब माजरा देख रहे थे। अबू जहल खड़ा था, सीधे हुजूर चलते हुए अबू जहल के पास आए, सीधे उससे कहा, या उमर, उसका नाम उमर था, ए अबू जहल, ए उमर, आइंदा दोबारा किसी भी मजलूम के साथ ऐसा मामला ना करना, वरना तेरे साथ वो सुलूक होगा मेरी जानिब से जिसको तू कभी जिंदगी में पसंद नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं आइंदा से किसी की कीमत नहीं गिराऊंगा। भीगी बिल्ली बन गया, डर गया इतना, जिसके रौब से सारे लोग डर रहे थे, कुछ नहीं। हुजूर शाहाना फतह के साथ निकले, सारे कुरैश के सरदार जल्दी जल्दी दौड़े आए। अबू जहल से कहा, क्या हो गया, क्यों घिग्गी बन गई थी? मोहम्मद से डर गए? हम तो उनके खिलाफ मीटिंग करते रहते हैं, सबके सामने उन्होंने तुझे डरा लिया और तू हाँ हाँ करता रहा, वादा भी कर लिया आइंदा कभी नहीं करूंगा, क्या बात है? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह की अजीम फतह और नुसरत कैसी होती है। अबू जहल कहता है, लोगों क्या बताऊं, बात यह है कि मोहम्मद की बात को मैं इनकार कर सकता था, लेकिन जब वो मेरे सामने बात करने के लिए आए तो मैंने देखा इधर 500 उधर 500 नेजा लेकर कोई लोग खड़े हुए थे। अगर मैं इनकार करता, सारे नेजे मेरे ऊपर आ जाते थे। इतनी बड़ी जमात मोहम्मद अकेले लेकर के आए हैं, मैं मानता ना क्या करता, यहां मानू ना तो क्या करूं, मेरी जान तो ही दे सकता था। मैं मान लिया, जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा, कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है। तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी
अपनी हबीब की उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था, अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में, और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में, हर चीज में मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल नहीं। मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है, मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहां जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए, मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूं। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहां क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती बेटा बात बता रही हूं, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहां आई हूं, मक्का छोड़कर यहां आई हूं। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए। मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूँ। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, जालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाक रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़ करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते। सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबियां उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं। वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबुव्वत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबुव्वत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खालिद से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। ये अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे। ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए। सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए। वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे। वो डर करके रोने लग गए। कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक नहीं। मेरे आका ने कहा आओ इधर, मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया। कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर
کر کے دکھاؤ بلال کیسی اذان دیتے ہیں۔ ابو محذورہ نے جب دیکھا میں نے غلط نہیں کیا تھا، اب خوشی کے مارے اذان دینے لگے۔ جانتے ہو وہ 8 سال کی عمر کے تھے ابو محذورہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دینے لگوایا، اس صحابی کی زندگی بدل گئی، 60 سال تک مسجد حرم میں اذان دیتے رہے۔ اور حضور نے فرمایا ابو محذورہ کی اذان اللہ کو پسند ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں، بچیوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں، بوڑھوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔